بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، المسجد الحرام۔ میں نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسجد الاقصی۔ میں نے پوچھا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا وقفہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، 40 سال۔ صحیح المسلم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ صحیح البخاری۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ باندی فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بیت المقدس کے متعلق بتائیے۔ فرمایا کہ وہ حشر کی اور زندہ ہو کر اٹھنے کی سرزمین ہے، وہاں جا کر نماز پڑھو، کیونکہ وہاں نماز باقی جگہوں کی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا، بتائیے اگر میں وہاں جانے کی استطاعت نہ پاؤں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ کہ وہاں کے لیے تیل بھیج دو جس سے روشنی کا انتظام ہو جائے، اور جو مسجد اقصیٰ کی قندیلوں کو روشن کرنے کے لیے استعمال ہو، جو ایسا کرے وہ بھی وہاں جانے والے کی مانند ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے درخواست کی کہ اے اللہ، مجھے بیت المقدس کی اتنا قریب کر دیجئے کہ جتنا کہ ایک پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے اتنے قریب قبض فرمائی کہ جتنا کہ ایک پتھر پھینکا جا سکتا ہے، جتنی دور تک۔ اور مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی سرزمین وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر 70,000 انبیاء علیہ السلام سے زائد انبیاء نے مسجد اقصیٰ کو اپنی پیشانیوں سے، اپنے سجدوں سے اور اپنی مقدس آواز سے آباد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلے تعمیر فرمائی، اور پھر ان کے بعد گائے بگائے حوادث زمانہ کے ساتھ ساتھ تعمیر ہوتی رہی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے، یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں پر حضرت سلمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر، جنوں پر، انسانوں پر، حشرات الارض پر، پرندوں پر حکمرانی فرمائی۔ اور اسی فلسطین کے اندر ہی وہ وادی نمل ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور وہ بھی اسی فلسطین کی سرزمین پر موجود ہے جس میں سلمان علیہ السلام نے چونٹیوں کو خطاب فرمایا، چونٹیوں سے ہم کلام ہوئے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اسی مسجد اقصیٰ کو آباد فرمایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی دور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ کوئی دور پہاڑ بھی اسی سرزمین فلسطین پر موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، وہ بھی اسی مسجد اقصیٰ کے اندر موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جو تربیت فرمائی وہ بھی اسی مسجد اقصیٰ کے اندر فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہ بھی اسی مقدس سرزمین فلسطین پر ہوئی، اور انہوں نے بھی یہیں پر اپنا وقت گزارا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اسی سرزمین کو آباد فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی سرزمین کو آباد فرمایا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج جو شروع ہوا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، سفر کا ایک حصہ یہاں پر مکمل ہوا، اور اسی مسجد اقصیٰ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، امام الانبیاء بنے۔
اور یہاں سے پھر معراج کا دوسرا سفر، دوسرا حصہ شروع ہوا مسجد اقصیٰ سے عند سدرۃ المنتہا تک۔ یہی وہ مقدس سرزمین ہے جس پر حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کا ظہور بھی یہیں سے ہوگا، یاجوج ماجوج بھی یہیں سے آئیں گے، اور اس سرزمین کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تقدس کو پامال ہوئے بغیر لڑائی کی فتح کیا، اور پھر ان کے بعد ان کے جانشین صلاح الدین ایوبی نے 27 رجب جمعۃ المبارک 587 ہجری کو بغیر لڑائی کے بیت المقدس فلسطین کے تقدس کو پامال کیے بغیر فتح کیا۔ اور کسی نے صلاح الدین ایوبی سے پوچھا تھا کہ آپ ہنستے مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ تو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح سے قبل ہنسنا اور مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے امت مسلمہ کے اس عظیم جرنیل، عظیم کمانڈر نے تاریخی جواب فرمایا کہ میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جب کہ مسجد اقصیٰ قید میں ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں مسکراؤں اور میرے بھائی وہاں تکلیف میں ہوں اور انہیں قتل کیا جا رہا ہو۔ آج پھر مسجد اقصیٰ پھر کسی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کسی جانشین کی منتظر ہے۔